سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ جی، آج ہم نے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان ایمان والے لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ سبحانہ فرماتے ہیں لندخلنہم فی الصالحین، کہ ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے، ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اتنی بات ارشاد فرما دیتے کہ ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل کریں گے تو یہ ہمارے لیے ایک بات کافی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لندخلنہم، اس کو بولتے ہیں گرامر کی زبان میں نون سکیلہ، لندخلن، نون کے اوپر شد آ رہی ہے کہ البتہ ہم ضرور بے ضرور، اس کا ترجمہ گرامر کے حساب سے یوں ترجمہ ہوگا کہ البتہ ہم ضرور بے ضرور ان لوگوں کو، نیک اعمال کرنے والے لوگوں کو ہم ضرور بے ضرور صالحین کی جماعت میں، نیک لوگوں کی جماعت میں شامل کریں گے۔ ہاں، پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لانے کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ نیک اعمال ضروری ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، آمنوا وعملوا الصالحات، آپ کے گروپوں کا نام، واٹس ایپ کے گروپوں کا نام ہی ہم نے آمنوا وعملوا الصالحات رکھا ہے، کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، تاکہ ہم جب بھی اس گروپ کو دیکھیں ہمیں ایک بات یاد آئے کہ میرے ذمہ نیک اعمال ہیں۔ ایمان والا نیک اعمال والا ہوتا ہے، وہ خالی ایمان لا کے اعمال صالحہ کو چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ سارا دن رات میں کچھ نہ کچھ اعمال کرتا رہتا ہے۔ عامل الصالحات، تو ہم نے نیک اعمال ہر صورت کرنے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے ضروری چیز ہے کہ ہم اعمال صالحہ کریں، اعمال صالحہ، اعمال صالحہ ضروری چیز ہے۔ ہر مرد عورت، مسلمان مرد عورت کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ پھر جو اعمال صالحہ کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ اس کے لیے کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور بے ضرور ایسے نیک، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے والے مرد و خواتین کو ہم ضرور بے ضرور نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے، صالحین میں شامل کر دیں گے۔ ہاں، صالحین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ جنتی لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، وہ ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو نیک اعمال کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، اپنی زندگی میں بار بار، روزانہ، دن میں بھی، رات میں بھی اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، تو ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے، یعنی جنتی لوگوں میں شامل کر دیں گے، یعنی فرما بردار لوگوں میں شامل کر دیں گے، یعنی اچھے لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ یہ کون شامل کرے گا؟ اللہ شامل کریں گے۔ ہاں جی، ہمیں خود سے شامل نہیں ہونا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہمیں شامل۔ جی، تو آج ہم نے ایک اتنی آیت مبارکہ پڑھنی تھی، اس کو آپ ذہن میں بٹھائیں کہ نیک اچھے لوگوں میں شامل تب ہوں گا، اچھے لوگوں میں شامل میں تب ہوں گی، مرد و خواتین دونوں کے لیے، کہ جب ہم نیک اعمال کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا حضور خاتم النبیین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، تھوڑی دیر تو مجھے یاد کر لیا کر، صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، نیک اعمال کر لیا کر، بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا کر، ذکر کر لیا کر، میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔ ہاں،
درمیانی حصہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سب کاموں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں میں کفایت کروں گا، میں کافی بن جاؤں گا، پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فجر کی نماز کے بعد اعمال اور عصر کی نماز کے بعد نیک اعمال۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اگر آخرت کے واسطے نہ صحیح، دنیا کے واسطے ہی ہم لوگ کیسی کیسی کوشش کر ڈالتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ تو اگر واقعی ہمارا کیا بگڑ جائے گا کہ ہم تھوڑی دیر صبح اور تھوڑی دیر عصر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کر لیں؟ وہی بات ہے، میں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ روزانہ فجر کے بعد ایک گھنٹہ بیٹھیں گے تو انہیں 3 لاکھ روپے ہر پہلی تاریخ کو ملیں گے، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گی، نیند بھی نہیں آئے گی۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ آنکھیں کھول کے بیٹھنا ہے، سونا نہیں ہے، 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، ہر پہلی تاریخ کو 3 لاکھ روپے ملیں گے، تو سارے مرد و خواتین، بچے بھی، بوڑھے بھی بیٹھ جائیں گے 1 گھنٹہ، بھائی 1 گھنٹہ برداشت کر لیں گے۔ تو حدیث بارکہ میں کثرت سے ان 2 وقتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے، اللہ کے ذکر کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفایت کا، کافی ہونے کا وعدہ فرماتے ہیں تو پھر کسی دوسری چیز کی کیا ضرورت رہی؟ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں میں ایسی جماعت، ایسی ذکر کرنے والی جماعت، ہماری بھی آن لائن یہ ایک جماعت ہے، مرد بھی اس میں شامل ہے الحمدللہ، خواتین بھی شامل ہے، مردوں کا الگ گروپ ہے، خواتین کا الگ گروپ ہے۔ تو اب اس میں بہت سارے ملکوں سے، بہت سارے شہروں سے لوگ شامل ہیں، الحمدللہ یہ ہماری ذکر کی ایک جماعت ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ 4 ارب غلام آزاد کروں۔ غلاموں کو آزاد کرنا کتنی بڑی نیکی تھی اس زمانے میں۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اس ذکر کو اتنا پسند فرمایا کہ 4 غلاموں کو آزاد کرنا اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں ذکر والی جماعت کے ساتھ صبح بیٹھ جاؤں۔ ہاں، آج اس بات سے، اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ کتاب العلم میں یہ حدیث پاک آئی ہے، میں حوالہ بھی ساتھ ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس موقع پر اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہمارے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ تو ان کو پسند یہ تھا کہ وہ ذکر والی جماعت کے ساتھ جا کے بیٹھیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں۔ ہائے ہائے، ہماری بھی ایسی پسند بن جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے، جس کو ہم بولتے ہیں کون سی نماز؟ اشراق۔ 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا ایک حج اور عمرہ پر ملتا ہے، اور حج عمرہ بھی وہ جو کامل ہو۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں آئی ابواب السفر میں۔ ایک حج عمرے کا یقینی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھیں، خواتین گھروں میں پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ ابھی جو آپ بیان سن رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ یہ اللہ کا ذکر ہے، آپ سن رہے ہیں، یہ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذکر میں شامل ہیں۔ اور جب سورج نکل جائے اس کے بعد اشراق کے 2 رکعت نفل پڑے گا، اس مرد عورت کو یقینی بات ہے ایک حج کا، ایک عمرے کا، کامل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ زندگی میں ہمیں حج عمرہ نصیب ہوتا نہیں ہوتا، اللہ نے اس کا ثواب حاصل کرنا اتنا ہمارے لیے آسان کر دیا۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم
حدیث بارکہ کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اگلی کل مجلس میں مزید باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اب ہم کچھ اعمال کریں گے، نقد اعمال، ادھار نہیں، نقد صبح انشاءاللہ اعمال کریں گے۔ جو لوگ اپنی تسبیح اور قرآن پاک نہیں لے کے بیٹھے وہ اپنی تسبیح اور قرآن پاک لے کے بیٹھیں۔ ابھی ہم اعمال کرتے ہیں۔